تو زیادہ کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور زیادہ کھانے کی حد کوئی نہیں، اس کا تعلق انسان کی عادت کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ کھاتا چلا جائے گا حفظ کی وجہ سے عادت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو سنا کے آگے چلتے ہیں، بسیار خوری پر عجیب واقعہ۔ یہ ان دنوں کی بات تھی کہ جب ملک میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ قائد تھے، اور اللہ نے مہربانی کی تھی کہ اس وقت ختم نبوت کے بارے میں ایک قانون پاس ہوا تھا اسمبلی میں۔ علماء کے کہنے پر لوگوں نے گرفتاریاں شروع کر دی تھیں پیش کرنی، کبھی اس مسجد سے گرفتاری، کبھی اس سے، کبھی اس سے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، وہ بھی نوجوان تھے، ہمت والے تھے، انہوں نے بھی گرفتاری پیش کی، چنانچہ جیلیں بھر گئی تھیں۔ مگر جیل والے لوگ ان قیدیوں کا احترام کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کوئی اخلاقی مجرم تو ہے نہیں، یہ تو ایک تحریک کے پیچھے گرفتاریاں پیش کر کے آئے ہیں، تو وہ چار دیواری کے اندر تو رکھتے مگر ان کو کھلی اجازت آنے جانے کی ہوتی، یہ نمازیں پڑھتے، آپس میں ملتے بیٹھتے، مگر چار دیواری کے اندر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن، پاکستان کے بڑے معروف بزرگ گزرے، عالم گزرے، درس تفسیر ان کا بڑا مشہور تھا، پٹھان آدمی تھے اور بڑے فیاض اور بڑے سخی تھے۔ وہ بھی اسی جیل میں پہنچے اور اسی کمرے میں ہمارے حضرت کے یہ بڑے صاحبزادے بھی پہنچے۔ جیل والوں نے کہا چلو یہ بڑے عالم ہیں اور یہ بڑے شیخ کے بیٹے ہیں، دونوں کو ایک کمرے میں رکھ دیتے۔ اب ان کے شاگرد بھی سینکڑوں ملنے والے آتے، اور ان کے متعلقین جو حضرت کے تھے وہ ان صاحبزادہ صاحب کو ملنے جاتے، تو کوئی جانے والا بسکٹ لے کے جاتا، کوئی جانے والا مٹھائی لاتا۔ اب ان کے کمرے میں روز ایک انبار لگ جاتا مٹھائی کا۔ دونوں سوچتے کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم چائے بنا لیتے ہیں، اور یہ جو باقی قیدی ہیں نا، ان کو ہم روز جتنی ہمارے پاس یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی اتنے حساب سے ان کو ہم ناشتہ کروا دیں گے۔ چنانچہ یہ کبھی 10 بندوں کو ناشتہ کروا دیتے، کبھی 20 کو، کبھی 30 کو، سلسلہ چلتا رہتا۔ ایک شخص چکوال کا، اس کا نام تھا مولا بخش، وہ بھی جیل میں پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے شیخ القرآن نے ان کو بھی دعوت دے دی کہ آپ بھی ناشتے میں آ جانا۔ اب جب آپس میں مل بیٹھے رات کو کہ بھئی کل ہم نے کتنوں کو دعوت دی ناشتے کی، تو انہوں نے نام بتائے کہ میں نے اتنوں کو دی، تو مولا بخش کا بھی نام آ گیا۔ صاحبزادہ صاحب نے جب مولا بخش کے نام سنا، کہنے لگے شیخ القرآن صاحب یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو پھر سب کچھ تھوڑا ہو جائے گا۔ وہ پٹھان بندے سے کہنے لگے یار یہ کون سی بات ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے بلا ہی فجر کے بعد مولا بخش کو لیں گے، وہ ناشتہ کر کے چلا جائے، پھر جتنا کچھ بچے گا اتنے لوگوں کو پھر دعوت دے کے ناشتے پہ بلا لیں گے۔ ان کا یہ ٹھیک ہے۔ صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دن 10 کلو مٹھائی موجود تھی پیک ڈبوں میں۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک بندہ 1 پاؤ بھی مٹھائی کھائے تو اس کا مطلب ہے 40 بندے تو ناشتہ کر سکتے ہیں نا۔ میں نے 40 بندوں کے حساب سے چائے بنائی، اور وہ جو مگا ہوتا ہے نا بڑا، وہ بھر بھر کے پانی ڈالا ایک ایک کے لیے، اور ہم نے فجر کی نماز پڑھتے ہی مولا بخش کو بلا لیا کہ جی آئیں آپ ہمارے پاس ناشتہ کریں۔ کہتے ہیں جی مولا بخش صاحب آ گئے، اور آ کر انہوں نے چائے پینی شروع کی اور مٹھائی کھانی شروع کی۔ میں چائے بھرتا رہا، شیخ القرآن صاحب ان کے آگے ڈبے کھول کے رکھتے رہے۔ اس اللہ کے بندے نے ہمارے سامنے 10 کلو مٹھائی اور 40 مگے چائے وہ پی لی۔ کہتے ہیں ہم حیران، جب اس نے کھا لیا پی لیا، اب مولا بخش نے ادھر ادھر بھی دیکھا، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ شیخ القرآن صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے ذرا اجازت دیں، مجھے جلدی جانا ہے۔ شیخ القرآن صاحب کہے کہ اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے،
اور برداشت نہیں، اس لیے جلدی جانا چاہتا ہے۔ تو شیخ القرآن صاحب نے کہا کہ بھائی اتنی جلدی کیا ہے مولا بخش صاحب، کیوں اتنا جلدی جاتے ہو؟ کہتے حضرت جلدی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا ناشتہ چودھری فضل الہی کے پاس ہے۔ انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے یہ بات سنائی اور کہنے لگے کہ میں 100% ٹھیک بات سنا رہا ہوں۔ حیران ہوتے ہیں، اتنا بھی انسان کھانے کا مریض بنتا ہے کہ اس نے 40 بندوں کا ناشتہ کھا لیا اور ابھی کہتے ہیں کہ ناشتہ میرا فلاں بندے کی طرف ہے۔ اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے۔ بندہ عادت بڑھاتا جائے تو عادت ایسی بن جائے گی، اور عادت گھٹاتا جائے تو عادت نیکوکاروں والی بن جائے گی۔